ایک ایسی جنت جو انسان نے اس دنیا میں بنائی لیکن وہ اس جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ ایک ایسے مغرور بادشاہ کا ہے جس نے اس دنیا میں سونے چاندی کا ایک شہر بنایا لیکن چاہ کر بھی اس میں داخل نہ ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں شریف خان چینل۔ میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی طاقتور اور زورآور قومیں آئی ہیں جو اپنی مغروریت اور سرکشی کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دی گئیں۔ ایسی ہی ایک قوم تھی جسے قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم عاد بہت طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن قوم عاد ان کا انکار کیا اور اس قوم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہنے والے لوگ تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اردن کے پاس نبا میں آباد تھا۔ یہ لوگ لمبے اور بہت مضبوط ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوت اور بل سے پورے یمن پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ ان لوگوں پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت طاقتور اور جاہ و جلال کی مالک تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور سازانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی حکومت عمان، یمن، اردن اور شمالی عرب کے علاقے پر تھی۔ جب شدید کی موت ہو گئی تو پوری حکومت پر شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی بادشاہوں اور سرداروں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اس طرح پورے جنوبی عرب پر اس کی حکومت ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس حکومت نے اسے اتنا متکبر اور مغرور بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اسے زمانے کے علماء اور پیغمبر کے پیروکاروں نے سمجھایا اور خدا کے عذاب سے اسے بہت ڈرایا۔ وہ کہنے لگا، جب میرے پاس دولت اور حکومت سب کچھ ہے تو خدا کی عبادت کی مجھے کیا ضرورت ہے، اور میں کسی بھی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اس شداد بادشاہ نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی خوبصورتی اور نعمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت میں دنیا میں خود بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا سے ماہرین کو اردن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلوایا، جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے جمع کر کے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام سرداروں اور حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجو اور کوہ عدل میں ایک شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہوگا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلطانی سے بھروا دیا۔ جب بنیاد بھر گئی، زمین کے برابر ہو گئی، تو اس پر سونے چاندی کی دیوار چنوا دی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو ان کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی چہاردیواری بنائی گئی۔ اس چہاردیواری کے اندر 1000 محل بنوائے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ ہر ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہر کے بیچوں بیچ ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کے فرش اور دیواریں یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے تھے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے پیڑ لگائے گئے تھے جن کی جڑیں سونے کی تھیں، شاخیں اور پتے جمرات کے تھے۔ ان کے پھول موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر لٹکا دیے گئے تھے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے تیار کیا گیا تھا۔ یاقوت کے خوبصورت پردے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری آنے پر پہرا دیتے تھے۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ حکم دیا گیا، سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شربت جاری کیے گئے۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے اس جنت کو بنانے میں لگ بھگ 300 سال لگے
اور شداد کی عمر لگ بھگ 900 سال تھی۔ اس شہر کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت تکبر کے انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہری اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کے نقاب سے پاؤں نکال کر دروازے پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو گھوڑے کے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اور شداد نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے کہا، تیری جان نکالنے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی جنت کو تو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں ہے۔ اس پر شداد نے کہا، اتنی فرصت دے دو گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا قدم ایک نقاب میں دوسرا چوکھٹ پر تھا۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زور سے زبردست چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی تمام عالی شان سجاوٹوں اور محلوں کے ساتھ زمین میں سما گیا اور اس کو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس لشکر نے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر کبھی رات کے بعد الجھن کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ دوستو، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا سے کبھی جانا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے عیش و آرام کے لیے تمام چیزیں بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کا مزہ اس دنیا میں مل جائے، مگر ایسا دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں اور اللہ پاک ہمیں سب کو تکبر سے بچائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔